الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب میں تو آپ لوگوں کے سامنے مفتی صاحب پہ باتیں کرتا ہی رہتا ہوں، تو صرف یہ کہ اس مجلس میں جو مفتی صاحب رحمہ اللہ کے ذکر سے جو اللہ نے برکتیں مخصوص کر رکھی ہیں، ایک مرتبہ پھر اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لوں، تو اس لیے کوئی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ مولانا کا وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ اوصاف ہوتے ہیں جن کے بغیر علم دین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دین بھیجا ہے، اس کی ساخت صرف ذہنی نہیں ہے، اس کے معلومات صرف حافظے کی تحویل میں رہنے کے لیے نہیں ہیں، اس دین کے عقائد صرف بحث اور استدلال کا موضوع بننے کے لیے نہیں ہیں، اس میں جاننے کی ہر سطح ماننے کے دائرے میں ہوتی ہے۔ تو یعنی جاننے سے ماننے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بلکہ ماننے سے جاننے کے عمل میں صداقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کا ایک مزاج ہے۔ تو اب اس دین کو اپنی دعوت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے جن لوگوں جو لوگ اپنے دین کی یہ خدمت انجام دینے کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی عالم بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں وغیرہ، تو ان کو دیکھنے، یعنی ان سے عقیدت اور محبت استوار کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ دین اپنا علم حاصل کرنے کے لیے جس مزاج کا، جن اوصاف کا تقاضا کرتا ہے، وہ مزاج اور وہ لازمی اوصاف فلاں صاحب کو حاصل ہیں اور حاصل ہو کر پوری طرح ظاہر ہیں یا نہیں۔ مطلب یہ کوئی صرف باطنی معاملہ نہیں ہے۔ تو میری خوش قسمتی اب، کیونکہ مجھے کچھ اپنے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرنے، تو اپنا ایسے ہی تھوڑا تذکرہ مجبوراً کرنا پڑے گا، اپنا یعنی میں کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے ہی بڑے آدمیوں کی زیارت بھی نصیب ہے، توجہ بھی حاصل ہے اور صحبت بھی ودیت کی گئی۔ تو یعنی اس عمر سے جب میں اپنا نام لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اپنے نام کے حقائق اپنے ایک دادا سے سنا کرتا تھا، تو وہ مطلب ایک عجیب ماحول تھا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ مجھ میں الحمدللہ مطلب اپنے چھوٹے رہ جانے کے باوجود، کیونکہ بڑائی کی پہچان چھوٹے کو زیادہ ہوتی ہے، بڑے کو اتنی نہیں ہوتی، تو چھوٹے رہ جانے کے باوجود مجھے بڑی شخصیت کی ایک پہچان سی ہو گئی، کیونکہ ان میں رہا، انہی میں وہ کیا، اور ہر میدان میں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہر میں میری دلچسپی جن جن میدانوں میں پیدا ہوئی، ان تمام میدانوں میں مطلب ناقابل احاطہ بڑائی رکھنے والی شخصیتوں سے مطلب مصاحبت نصیب ہوئی، تلمس نصیب ہوا۔ تو علم دین کے بارے میں یعنی بڑے علماء اور بڑے اصحاب حال کو دیکھنے کے نتیجے میں
اور اس فضا میں مسلسل خواہی نہ خواہی رہنے کے نتیجے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس آدمی میں زہد نہیں ہے اور انکسار نہیں ہے وہ اس دین کا کوالیفائڈ عالم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن زہد اور انکسار، تو زہد کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا تعلق رکھنا، دنیا ہوتے ہوئے بھی اور دنیا نہ ہوتے ہوئے بھی. یہ اضافی باتیں ہیں کہ میرے پاس دنیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے جھاڑو کے تنکوں کا ڈھیر آپ کے پاس زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں کس بات پہ اس پہ کوڑوں کہ جھاڑو کے تنکے آپ کے پاس زیادہ ہیں. تو ایک زہد، یعنی زہد جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک وجودی یکسوئی فراہم کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دو طرح کی یکسوئی ہوتی ہے. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کی استعداد میں ہے اور ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ ایک یکسوئی حاکم کی طرف ہوتی ہے، ایک یکسوئی محبوب کی طرف ہوتی ہے، اور ان دونوں یکسوئی کا مجموعہ وہ ہوتا ہے جو معبود کی طرف ہوتی ہے. تو مطلب اس یکسوئی کے قیام میں سب سے بنیادی کردار زہد کا ہے. یعنی ایمانی نفسیات میں سب سے بنیادی جوہر تقوی ہے، اور اس تقوی کا پہلا قابل احساس حال اور پہلا لائق ادراک عمل زہد ہوتا ہے. یعنی زہد کی تائید کے بغیر تقوی ایک خوش فہمی ہے. تو یہ جو زہد والی طبیعت ہوتی ہے یہ گویا اللہ کو رغبتوں کا منتہا بناتی ہے، اور اللہ کو رغبتوں کا منتہا بنانے کا لازمی، ضروری، انتہائی ضروری فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شان مرغوبیت سے مناسبت نہ رکھنے والی رغبتوں سے چھٹکارا نہ مل جائے. تو یہ دنیا کی ساخت ایسی ہے کہ یہ اپنے عاشق کو اللہ کی محبت کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل بنا دیتی ہے. مطلب دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں نسبت تصادم کی ہے. مطلب جیسے اولاد کی محبت اور اللہ کی محبت میں نسبت مناسبت کی، مطابقت کی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی محبت میں اگر یہ ایک صحرا کی جتنی ہے تو اس صحرا میں سے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت سے مناسبت میں رکھے. تو دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ غفلت کے پردے پر بنے ہوئے نقش و نگار سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس سے تعلق کے لیے اللہ سے لا تعلقی پیدا کرنی پڑتی، یعنی اس سے محبانہ تعلق کے لیے. تو زہد گویا آدمی کو از روئے حال اور اپنے جیسے وجودی قوت سے اللہ کی طرف یکسو رکھتا ہے. کیونکہ ذہنی یکسوئی میں کبھی ہے کبھی نہیں ہے، وقفے آتے ہیں. ذہنی یکسوئی تو ارادی ہوتی ہے، لیکن ایک وجودی یکسوئی ہوتی ہے جو مزاج بن جاتی ہے. اس میں کبھی رخنا نہیں آتا، وقفہ نہیں آتا. ایک آدمی تسلسل احوال میں رہتا ہے. آپ کبھی دیکھ لیجئے کچھ بھی کہ مطلب خیالات میں تسلسل محال ہے، احوال میں تسلسل ضروری ہے. تو زہد جو ہے وہ احوال یکسوئی کو تسلسل کی حالت میں رکھتا ہے، ایک بلا مزاحمت تسلسل کی حالت میں رکھتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم دین کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسو ہونے کے شرائط اور آداب کو تفصیل کے ساتھ پورا کرنا. اس کے علاوہ علم دین کا کوئی مطلب نہیں ہے. ورنہ تو علمی صلاحیتیں غیر دینی علوم میں زیادہ ہیں دینی علوم کے مقابلے میں. وہ ذہن زیادہ بڑے ہیں جو فلسفے میں لگے ہوئے ہیں اس ذہن سے جو فقہ و حدیث میں لگا ہوا ہے. یعنی کہ اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ سب مطلوب ہی نہیں ہے. تو
ایک یہ زہد اور دوسرا انکسار، کیونکہ زہد سے کبھی کبھی دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں خشکی پیدا ہو سکتی، کیونکہ شیطان تو لگا ہی ہوا ہے، اور شیطان ہم سے بے حد زیادہ طاقتور ہے، بے حد زیادہ ذہین ہے۔ تو اس کے لیے بیلنس کرنے کے لیے وہ ہے انکسار، کہ دنیا میں زاہد کی طرح رہتے ہوئے اہل دنیا سے منکسرانہ اور متواضعانہ انداز سے ملو۔ زہد کو انکسار بیلنس کر دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جیسے مجھے گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں کہ جو بھی بڑا آدمی ہوگا نا، یعنی بڑا شیخ ہو، بڑا عالم ہو، سب کا الحمدللہ احترام بہت ہے، تو اس میں یہ چیز ضرور نظر آنی چاہیے، اور یہ چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بندگی مخفی نہیں رکھے گئے تاکہ وہ اسوہ بن سکیں۔ احوال ظاہر ہے سب کے مخفی ہیں، لیکن اوصاف مخفی نہیں ہوں، تو وہ واضح ہونا چاہیے، مجھ جیسے دنیا دار پہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ صاحب زاہد ہیں، اور مجھ جیسے گھمنڈی پر بھی اس کی ضرب لگنی چاہیے کہ تم کچھ نہ ہوتے ہوئے گھمنڈ کرتے ہو، یہ بہت کچھ ہوتے ہوئے متواضع ہیں۔ تو یہ تواضع اور زہد جو ہے یہ ایسے ہوں کہ ان سے ابل کر ہم تک منتقل ہو رہے ہوں، یعنی ہمارے لیے قابل شناخت ہوں، انہیں دیکھتے ہی یہ پتہ چل جائے۔ تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان دو شرطوں کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے برابر اپنی کسی دیکھی ہوئی شخصیت میں پورے ہوتے نہیں دیکھا۔ مطلب زہد اور انکسار، انکسار ایسا کہ بارہا لوگوں کا مشابہ، میرا کون سا، میں نہ ان کے شاگرد بننے کے لائق، نہ میں ان کے مجلس میں بیٹھنے کے قابل، ایک لاپرواہ سا نوجوان جو الحمدللہ معصیت میں نہیں رہا، اللہ کا شکر ہے، معصیت میں نہیں رہے، غفلت میں پڑے رہے۔ تو اب غفلت ام المعاصی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم غفلت میں رہتے تھے، الحمدللہ معصیت کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال وہ کوئی بھی لڑکا سا بھی چلا جائے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ ان کے مزاج میں نظافت تھی، مطلب پاکیزگی کنوے ہونے والی صفائی، مطلب ان کے لباس میں صفائی ان کے قلب کے مصفہ ہونے کی علامت بن جاتی تھی۔ اب اس شخصیت کا کوئی حال ہوگا کہ جس کے پگڑی باندھنے میں جو نفاست تھی وہ اس کے نفس کی طمانیت پر دلالت کر لے، ورنہ تو یہ گیٹ اپ ہے، یہ سارا جو آج کل ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ تو گیٹ اپ ہے۔ مفتی صاحب نہایت عمدہ امامہ باندھتے تھے اور اس میں شہرت رکھتے تھے کہ ان کا باندھا ہوا امامہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، 2 رنگ کا باندھتے تھے، اور بہت پرانا کپڑا بھی پہنتے تھے، بہت پرانا، مطلب ان کے پاس 25 سال پرانے کرتے پاجامے، وہ جو لباس تھے وہ یہ جانتے ہوں گے، تو ان میں کئی جگہ رفو اور بقیہ وغیرہ ہوتا تھا، تو لیکن وہ بالکل شفاف ملکوتی، وہ ان کا سفید لباس ملکوتی سفیدی رکھتا تھا جو کسی لانڈری سے نہیں آ سکتی، کسی صابن سے نہیں آ سکتی۔ تو ان کی لباس کی صفائی ان کے قلب کے تصفیے کے کمال پر اشارہ کرتی تھی، واضح اشارہ کرتی۔ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جس کا لباس تک ایسا لگے کہ اللہ نے اس کے لباس کو بھی مناسب حال بنا دیا ہے، یعنی لباس بھی ان کے احوال سے متاثر ہو گیا۔ تو وہ جیسے کوئی بیٹھا تو وہ کرسی ہے برابر میں تو وہ رومال ایسا کوئی چیز بھی ہے یا ہاتھ سے ایسے صاف کر دیتے، ارے یہاں بیٹھیے، تو ایسے یوں کر دیتے تھے کہ جیسے یہاں کوئی گرد پڑی ہے تو ان کے بیٹھنے کے لیے میں صاف کر دوں، ایسے ہی یوں، یہ گویا ان کی عادت تھی۔
آپ جناب تعظیم کے صیغوں میں اپنے شاگرد تو ان کے شاگرد تو میرا خیال ہے لاکھ واکھ سے زیادہ ہی ہوں گے، اور ان کے وہ شاگرد جو خود اساتذہ بنے، علماء بنے، وہ ہزاروں میں تھے. تو ایک مقتدائے عام شخصیت تھے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے چھوٹوں سے بھی کسی بھی درجے میں بڑائی کے احساس کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ مطلب بہت ہی نادر وصف ہے. جیسے پرانے زمانے کے بزرگوں میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ حب جاہ یعنی اپنی بڑائی کی خواہش یہ ایسی بیماری ہے جو صدیقین میں بھی آخر میں جا کے ختم ہوتی ہے. یعنی اس برائی میں مبتلا رہتے ہوئے آدمی صدیقین میں شامل ہوا، کہ صدیقیت میں کمال حاصل کرنے کے آخری نتیجے کے طور پر اس کے دل میں سے بڑائی کی خواہش نکلتی ہے. تو مفتی صاحب کو تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان ہی سے نہیں گزرا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوام رضا سے پیدا کرتا ہے. تو مفتی صاحب کو دیکھ کر یہ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے قوام سے ان کو تخلیق فرمایا ہے. تو کوئی بات آپ کوئی بھی ان کو دیکھتے ہوئے ان کی صحبت میں کوئی ہلکی بات ذہن میں آتی نہیں تھی، اور ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کا وہم بھی کسی میں نہیں آتا تھا. جیسے اب ہم لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں اور معلوم ہو کہ بہت بڑے آدمی ہیں تو تھوڑا بہت عیب جوئی ہوتی ہے نا، تو وہ ادھر ادھر، اور ہماری تربیت ہی شاعروں میں ہوئی ہے، تو شاعروں سے زیادہ عیب جو تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ غیبت کرنے والا، ان سے زیادہ عیب جوئی کرنے والا، ان سے زیادہ فضول شخصیت رکھنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. کوئی اور طبقہ ایسا نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو اگر دین لینا ہے اور دنیا چھوڑنی ہے تو وہ درویشوں کی صحبت میں جائے. کسی کو دنیا لینی ہے اور دین چھوڑنا ہے تو وہ تاجروں کی صحبت میں جائے. کسی کو ان دونوں سے فارغ ہونا ہے تو وہ شاعروں میں جا کے بیٹھے. آپ تو یہ ماحول تھا ہمارا، تو وہی ماحول تھا. تو ہم تو ہر ایک کو، ہم تو فردوسی کو بھی مقابلے کی نظر سے دیکھنے کی عادت رکھتے تھے. تو اور کسی کو ہوٹنگ وغیرہ ہو جاتی تھی تو خوش ہوتے تھے. تو خیر، تو اس بدترین مزاج کے ساتھ وہاں بیٹھے، اور کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان کی جوتی کا تسمہ ہی خراب ہے. کبھی نہیں آتا تھا. تو خیر، ایک یہ زہد اور انکسار، یہ مفتی صاحب کو دیکھے بغیر ان لفظوں کے جس نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے وہ زہد اور انکسار کے معنی منجد اور وہ کیا افریقی کی جو لغت ہے ابن منظور ان سے کہیں زیادہ جانتا ہے. جس نے صرف مفتی صاحب کو دیکھا ہے وہ زہد اور انکسار کے معنی زمخشری سے زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو وہ ایسے آدمی تھے. اور دوسرے یہ کہ ان میں ایک عجیب دو باتیں اور عرض کر دوں کیونکہ حضرت کو زحمت نہ ہو. تو ایک ہے کہ آداب اختلاف کے وہ امام تھے. یہ لوگوں نے ابھی شاید انہیں پورا پڑھا نہیں، انہوں نے ہر گمراہی کو رد کیا ہے تحریر سے، اپنے زمانے موجود ہر چیز کو رد کیا ہے. لیکن انتہائی اختلاف میں بھی مخالف کی تکریم کا خیال رکھا ہے. دل آزاری نہیں کی، کوئی بہتان تراز یعنی کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی کہ ختم نبوت پہ ان کی کتاب بہترین کتاب ہے. مطلب وہ ایسی کتاب ہے کہ انور شاہ کشمیری صاحب کی زندگی میں چھپ جاتی، جن کی فرمائش پہ یہ اس لائن میں گئے تھے. تو وہ فخر کرتے اس کتاب پہ، انور شاہ کشمیری یعنی دوسرے شاہ ولی اللہ. تو لیکن اس میں بھی مرزا غلام احمد صاحب چھپی ہے، دیکھ لیجیے.
مرزا غلام احمد صاحب، انکار حدیث پہ لکھا غلام احمد پرویز صاحب. اور مطلب لگتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انکسار دیا ہے کہ ان کی شدید ترین مخالفت بھی اپنے مخالف کے آگے ان کے جوہر تواضع پر اثر انداز نہیں ہوتی. آپ کی تواضع کا پتہ حضرت ابو بکر کے حضور میں تھوڑی پڑ چلے گا، وہاں تو ہماری اوقات ہی کیا متواضع ہی رہنا ہے. اب کیا کریں؟ تواضع کا پتہ ابو جہل کے سامنے چلے گا. حمیت اور تواضع کا بیلنس وہاں برقرار رکھو نا. حمیت کا تقاضا یہ کہ اس فرقے پر سب سے کاری ضرب لگانے والی کتاب لکھی. تواضع کا تقاضا یہ کہ بے عزتی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا یہ کہ یہی اختلاف میں اعتدال کی راہ جو ہے، یہ دیوبند کے اندر اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی زیادہ وجہ سیاسی تھی. وہ اختلاف کیونکہ مذہبی لوگوں میں اختلاف آ جائے تو شدت پیدا کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اہل دین میں اختلاف ہوگا نا تو اس میں شدت نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں. تو وہ بھی اس تشدد کا شکار ہوئے. تو اب حضرت شیخ الہند سے اس کی ابتدا ہوئی، تو پھر ایک ریجمنٹیشن ہو گئی. ان کے حامی ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کے حامی انہیں برا کر رہے ہیں. اس طرح کی ایک بہت ناگوار فضا پیدا ہو گئی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ماننے والوں میں. ان لوگوں میں نہیں ہوئی. حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کی مودت اور محبت برقرار رہی، لیکن ان دونوں کے نیچے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئے. اب اس صورتحال میں مفتی صاحب تحریک پاکستان کے لیے جیسا کہ بتا چکے ہیں کہ 3-4 برس دیوبند چھوڑا ہے، مطلب استعفیٰ دیا ہے. تو وہ اس تحریک کو کوئی اہمیت دیتے ہوں گے نا. تو اس کے باوجود حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ جائے اور وہ اپنی نشست کو مزید مؤدب نہ بنا لیں، یہ کسی نے نہیں دیکھا. نہیں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی ان کے آگے گستاخی کر دے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح مطلب ان کے اور اختلافات میں اب حضرت شیخ الہند جو اس اختلاف کا مبنی ہے، یعنی جو حضرت مدنی اور حضرت تھانوی میں ہوا، کیونکہ حضرت تھانوی کا اولین اختلاف حضرت شیخ الہند سے ہوا تھا. تو اب ان دونوں میں یہ کہ حضرت شیخ الہند تو حضرت تھانوی کے اساتذہ میں سے ہیں نا، تو وہ یہ شاگردوں کی طرح اشکال کہتے تھے، اسے اعتراض نہیں کہتے تھے. میری سمجھ میں آ جائے تو میں فالوور، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. اور حضرت شیخ الہند اپنے شاگرد کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ وہاں تقریر کرنے نہیں جاتے تھے جہاں حضرت تھانوی کی خانقاہ تھی تھانہ بھون میں. یعنی ایک جلسہ اناؤنس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے جانے سے منع کر دیا شیخ الہند نے، اور فرمایا کہ بھئی وہاں اشرف علی ہیں، اگر میں وہاں جاؤں تو تکلفاً انہیں آنا پڑے گا اور مجبوراً انہیں وہ باتیں سننی پڑیں گی جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں، تو میں اس امتحان میں انہیں نہیں ڈالنا چاہتا. تو حضرت مفتی صاحب میں یہ جامعیت پیدا ہوئی ہے 3 شخصیات کے فیضان سے، کیونکہ یہ آئیڈیل استاد ہی نہیں تھے، آئیڈیل شاگرد تھے، آئیڈیل بیٹے تھے، آئیڈیل باپ تھے، آئیڈیل شیخ، آئیڈیل مرید تھے. مطلب اپنی ہر جہت تعلق میں یہ آئیڈیل تھے. مطلب ان سے زیادہ محبوب شاگرد دیوبند میں کم پیدا ہوئے ہوں گے جو اساتذہ میں محبوب تھے. تو یہ حضرت شیخ الہند کے مرید تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیعت حضرت شیخ الہند سے ہے، اور حضرت شیخ الہند سے ان کا عشق گویا ان کی عظیم ترین محبتوں میں سے ایک محبت کی طرح تا دم رحلت برقرار رہا.
یہ واحد ہیں جو حضرت تھانوی سے بیعت ثانی جب ہوئے تو حضرت تھانوی کے سامنے حضرت شیخ کے مناقب بیان کرتے تھے کہ وہ ایسا فرماتے ہیں، اور حضرت تھانوی کے ظاہر ہے وہ کہ ہاں ہاں بھئی اچھا وہ ایسا فرماتے ہیں، ذرا غور کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو اور تیسری شخصیت حضرت شیخ الہند، اور حضرت شیخ الہند سے ان میں ذوق دین پیدا ہوا، حضرت تھانوی سے ان میں فہم دین پیدا ہوا، اور ایک شخصیت ایسی تھی جو ان کی واقعی محبوب تھی، وہ میاں جی اصغر حسین صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے، تو وہ میاں اصغر حسین صاحب کا نام لیتے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مادر زاد ولی ہیں، یعنی دیوبند کے علماء میں مشہور تھا اساتذہ میں، یہ ان کے گھر میں پلے پڑے ہیں، یوں سمجھ لیں میاں اصغر حسین صاحب کے۔ تو ایک عجیب طرح کی جامعیت، ایک عجیب طرح کی مطلب تکریم آدمیت، ایک عجیب طرح کی فنائیت اور للہیت۔ اور ایک واقعہ میں سنا کہ وہ بارہا سنایا ہے لیکن ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی میں اس درجے علم کو پہنچ گئے تھے کہ حضرت تھانوی ان کا لحاظ کرتے تھے، اور اب کئی موقعوں پہ اپنی بیان شدہ رائے کو ان کی تحقیق کے بعد واپس لیا ہے، اعلانیہ، یعنی النور رسالہ نکلتا تھا، اس میں ایک باب چھپتا تھا ترجیح الراجح، اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت تھانوی کو اپنی کوئی رائے واپس لینی ہوتی تھی تو وہ اس میں چھپوا دیتے تھے کہ میری یہ رائے تھی لیکن فلاں کی بات سن کے میں نے رائے واپس لے لی۔ تو ایسا کئی موقعوں پہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میاں محمد شفیع کے کہنے کے بعد، ان کی تحقیق کے بعد مجھے اپنی اس رائے میں کمزوری یا غلطی واضح ہوئی، میں اسے واپس لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اختلاف برقرار رہا، مفتی صاحب کی تحقیق کچھ اور تھی، حضرت تھانوی کی رائے کچھ اور تھی، حضرت تھانوی ان کی تحقیق سے قائل نہیں ہو رہے تھے، یہ حضرت تھانوی کی رائے سے متفق نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اس پہ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھئی یہ ہم میں بڑے فقیہ ہیں، اور یہ جو چاہے ان کی رائے پہ چلے چاہے ہماری رائے پہ چلے وہ صحیح ہے۔ یہ بھی اس میں النور میں چھپا ہے۔ تو اب ایک 23-24 برس کے لڑکے کو ایک مجدد وقت کہلانے والی ہستی جو اپنی ذات سے ایک سند بن چکی ہے علم میں بھی روحانیت وغیرہ میں بھی، وہ یہ کہے کہ میں ان سے کچھ علوم سیکھتا ہوں 23-24 برس کے لڑکے کے لیے، تو اب یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، ایسے کتنے لوگ ہوں گے حضرت تھانوی کے حلقے میں۔ لیکن یہ میرا عینی مشاہدہ ہے کہ کسی نے یہ یاد دلایا مفتی صاحب کو کہ حضرت جناب آپ کی کیا بات ہے، آپ کی رائے کے آگے تو حضرت تھانوی نے بھی واپس لیے، تو وہ جملہ مکمل نہیں کر پایا، کہ لا حول ولا قوت، کیا بات کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی کسی نے اڑا رکھی، اور یہ وہ کر کے بالکل جیسے گھبرا کے کوئی آدمی نہیں کرتا، جیسے گھبرا جاتے ہیں اس طرح گھبرا کے انہوں نے یہ موضوع روک دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی مطلب اپنی تعریف کے حقیقی مواقع پر آدمی خوش ہونے کی بجائے گھبرانے لگے، اس سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مطلب ہمیں اپنے ان منتخب اور محبوب بندوں سے ہم علمی تو کیا مطلب ان کی تقلید اور پیروی نصیب فرمائے، اور ان سے علم کے ساتھ ساتھ احوال سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔